ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن حضرت اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں کچھ بتائیں، ان کی شخصیت کے بارے میں، ان کی قربانیوں کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق کی بڑی صاحبزادی ہیں، اور سیرت میں سب سے پہلے ان کا تذکرہ جو ملتا ہے وہ غار ثور کا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کا سفر ہے، اس میں یہ اپنا دوپٹہ پھاڑ کر کمر سے باندھتی ہیں اور اس میں کھانا رکھتی ہیں کہ وہ غار ثور میں اپنے والد اور آقا کریم کو پہنچا سکیں۔ اور وہ 3 دن تک یہ کرتی رہتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے انہیں ذات النطاقین کا خطاب دیتے ہیں۔ اور جو آپ نے قربانی کی بات، مطلب یعنی 2 کمر پٹے والی، یعنی ایک تو لباس میں ہوتا ہے اور ایک اوپر سے انہوں نے باندھا اپنی کمر پہ، کھانا چھپا کے رکھا اور اس کے اوپر پھر ان کی چادر تھی تاکہ نظر نہ آئے۔ غار ثور تک، پھر مکہ مکرمہ تک وہ لے کر جاتی، پھر وہاں پہنچا کر پھر کھلا کر واپس آتی، اور باہر ان کی بکریاں چرتی رہتی، تو وہ گویا کہ ظاہر یہ ہو رہا ہوتا کہ وہ ایک خاتون بکریاں چرانے آئی ہیں، تو کسی کو شک تک نہ ہوا۔ پہلی قربانی تو یہ ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے ہمیشہ یاد رکھا۔ دوسرے یہ جو آخری عمر کی ان کی قربانی ہے، جو میں نے جب بھی کبھی پڑھا تو میرے رونٹے کھڑے ہو گئے، وہ یہ 116 سال کی تھیں اور یہ مکہ مکرمہ میں مقیم تھیں جب ان کے صاحبزادے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی زبیر بن العوام کی زوجہ بھی تھیں۔ تو ان کے جو صاحبزادے تھے عبداللہ بن زبیر، وہ والی مکہ تھے۔ حجاج بن یوسف نے جب حملہ کیا مکہ پہ تو یہ مکہ میں محصور ہو گئے، بیت اللہ میں۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے پوتے، نواسے، بیٹے سب ساتھ چھوڑ گئے، اس وقت ان کی عمر بھی 96 ایئرز تھی حضرت عبداللہ بن زبیر کی، اور حضرت اسما کو تو آنکھوں سے دکھتا بھی نہیں تھا، بہت ضعیف ہو گئی تھی۔ تو حضرت عبداللہ اپنی والدہ کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ امی میں کیا کروں، میرا تو سب لوگ ساتھ چھوڑ گئے۔ تو پہلا سوال کرتی ہیں کہ بیٹے تم نے یہ سارا جو سٹینڈ لیا تھا حجاج کے خلاف، یہ اپنے اقتدار کے لیے لیا تھا، کرسی کے لیے لیا تھا، یا اللہ کے لیے لیا تھا؟ تو وہ کہتے ہیں اللہ کے لیے لیا تھا۔ تو کہتی ہیں نکلو، کیا بات ہے، پھر تمہیں ساتھ کی کیا ضرورت ہے، پوتے نواسوں کی یا اپنے ساتھیوں کی؟ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ کو جب اللہ کا ساتھ ہے تو کسی اور کی کیا ضرورت ہے۔ ڈاکٹر صاحب کافی دیر سے آپ سے گفتگو نہیں ہو سکی، میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ حضرت اسما کا کیا رول رہا، وہ کیا سیرت رہی، وہ کیا پیغام ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ رہی ہیں، ان کی زندگی سے ہم نے وہ کیا ایک خاص چیز سیکھے جو آج اس نشریات کے توسط سے اگر ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں امپلیمنٹ کر لیں تو ان کی زندگیاں بھی بہتر ہو سکے۔ دیکھیے بالکل اسلام کے اولین دور میں جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا رول نظر آتا ہے، چاہے وہ عبادیات ہوں، چاہے وہ معاملات ہوں، اخلاقیات ہوں، معاشیات ہوں، چاہے وہ جہادیات ہوں، ہر جگہ پر صحابی رسول پرومیننٹ نظر آتے ہیں۔ وہیں صحابیات مکرمہ رضی اللہ تعالی عنہما اور رضی اللہ تعالی عنہم، ان کی بھی بڑی اہمیت نظر آتی ہے۔ شہادات پہ بھی آپ نے کہا، جی ہاں بالکل، باقاعدہ اگر جہاد اور غزوہ ہو رہا ہے، لوگوں کو پانی پلا رہی ہیں، زخمیوں کو مرہم پٹی لگا رہی ہیں، اور اسی طریقے سے اپنے بچوں کو موٹیویٹ کر رہی ہیں، اپنے شوہر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں قربان ہونے کی تلقین کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ جس طرح ہماری بہن میمونہ صاحبہ نے بتایا کہ وہ بھی تو ایک جہاد تھا نا، کہ مکۃ المکرمہ سے نکل کر مدینہ منورہ کو انلائٹن کرنے کے لیے جانا، لہذا ہجرت کے اندر بہت سارے مصائب اور مسائل تھے، اور اس میں کس طریقے سے اپنے والد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما کے ہم رکاب ہو کر اپنے دوپٹے پھاڑ رہی ہیں، کسی طریقے سے بکریاں چرا رہی ہیں، تاکہ دین اسلام کا جو پرچم سر نگوں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ زوم باطل کو خاک میں ملا دیا جائے۔ اور اسی طریقے سے چاہے وہ عبادت کے معاملات ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات امت تک پہنچانے ہو، ام المومنین عائشہ صدیقہ آپ کی 2210 احادیث مبارکہ مروی، خود اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما سے 50 سے زائد احادیث مبارکہ مروی، مقصد امت کو تعلیم بھی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو یہ آج کل مسائل کیوں ہیں، یہ آج کل کے مسائل کہ عورت کو پڑھاتے نہیں ہیں، یا کچھ بزنس کے مسائل ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ جس طرح کی باتیں بتا رہے ہیں، معذرت کے ساتھ میں تو اس وقت بڑا کہتے ہیں ایموشنل بھی ہو رہا ہوں تھوڑا سا۔ یہ دیکھیں میں آپ سے بتاؤں کہ ہر دور کے اندر شیطان کار فرما ہوتا ہے،
لہٰذا کچھ شیطانی قوتیں ہر دور میں مؤثر رہی ہیں اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ نے رحمانی قوتوں کو بھیجا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا تو بچیوں کو کیا عظیم شان عطا فرمائی کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تم اپنے جگر کے ٹکڑے کو کاٹ رہے ہو۔ یہ حضور نے قیامت تک کی خواتین کو اعزاز عطا فرما دیے۔ لہذا آج بھی اگر کوئی کسی خاتون کے لیے تعلیم کے دروازے بند کرتا ہے، ترقی کے دروازے بند کرتا ہے، تو وہ دور جاہلیت کی منظر کشی کر رہا ہے۔